السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آئے روز ہم سوشل میڈیا، الیکٹرانکس میڈیا پہ دیکھتے ہیں اور اپنے ارد گرد بھی توہمات، خرافات اور بدشگونیوں کا ایک پہاڑ ہے۔ اگر غور کریں تو یہی سب خرافات تو دور جاہلیت میں اسلام کی آمد سے قبل بھی تھیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کی تمام توہم پرستی کو اسلام کی روشنی میں رد کر دیا تھا۔ لیکن آج دوبارہ جہالا اور تعلیم سے نا آشنا لوگوں نے کمزور عقائد اور بدشگونی کے دروازے کھول رکھے ہیں۔ حیرت تو تب ہوتی ہے کہ جب ماڈرن اور تعلیم یافتہ دور میں بھی خرافات قائم ہوں، بلکہ اگر دیکھا جائے تو آج ہم جہلائے عرب سے بھی اس کام میں بہت آگے نظر آتے ہیں۔ گندے نالوں اور گٹروں کے پانی کو کامل پیر کا معجزہ کہہ کر تبرک اور شفا سمجھ کر پی بھی رہے ہوتے ہیں اور نہا بھی رہے ہوتے ہیں۔ ہندو گائے کا پیشاب پی رہا ہے اور مسلمان گندے نالوں اور گٹروں کی صورت میں کہیں بھی جمع شدہ پانی کو آب شفا کہہ کر اپنی ہی غلاظت گویا پی رہا ہے۔ ہندو اگر جانور کی پی رہا ہے تو ہم کون سا کم ہو گئے ہیں، کسی سے پیچھے ہیں، ہم اپنی ہی غلاظت پی رہے ہیں۔ کیا یہ وہی امت ہے جنہیں سکھایا گیا تھا کہ نفع و نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے؟ وہ کسی کو شفا دیتا ہے تو کوئی جن، فرشتہ، انسان، وائرس بھی اسے بیمار نہیں کر سکتا، اور اگر وہ کسی کو بیمار کرنا چاہے تو کوالیفائڈ ڈاکٹرز اور عملیات بھی اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتے، بڑی سے بڑی پریکاشنز بھی نہیں بچا سکتی۔ اللہ کا حکم اور مرضی نہ ہو تو ماہر ترین ڈاکٹرز اور مہنگی سے مہنگی دوا بھی مریض کی حالت میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں لا سکتی۔ کیا یہ وہی امت ہے جسے سمجھایا گیا تھا کہ سورج، چاند، زمین و آسمان، دریا اور سمندر سب اللہ کے حکم کے سامنے بے بس ہیں، حتیٰ کہ ان کا تو طلوع و غروب بھی ان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، جبکہ آج کا انسان اللہ کے اذن سے چاند پر پہنچ جانے کے بعد بھی، بحر و بر کو تسخیر کرنے کے بعد بھی کالی بلی کے راستہ کاٹنے کو منحوس سمجھتا ہے، آنکھ کی پھڑپڑاہٹ کو مصائب کی دستک سمجھتا ہے، کہیں تو بعض نگینوں کو خوشبختی کی علامت سمجھا جاتا ہے اور کبھی بعض دنوں کو بھاری سمجھا جاتا ہے۔ کوے کی کائیں کائیں سے مہمان کی آمد کا اندازہ لگایا جاتا ہے، چھینک کو کسی کی یاد کرنے سے ریلیٹ کر دیا جاتا ہے، برکت ختم ہونے کے ڈر سے صبح صبح کسی کو ادھار نہ دینا، دلہنوں کو گھر میں داخل کرتے وقت اور رخصت کرتے وقت عجیب و غریب کام کرنا، دروازے پر تیل گرانا، سر پر قرآن کا سایہ کرنا۔ کاش کہ سر پر قرآن رکھنے کے بجائے دل و دماغ میں قرآن کے احکام رکھے اور بٹھائے جاتے تو واقعی فائدہ بھی ہوتا۔ پھر دلہن کے پاس لوہا رکھنا، سچا بچہ کو فوتگی والے گھر نہ جانے دینا، دلہن کے آتے ہی اگر گھر میں کوئی نقصان ہو گیا تو اس بیچاری کو ہی منحوس سمجھ لینا، گھروں اور گاڑیوں پر الٹے جوتے اور کالی دیگچی لٹکانا عام دیکھنے میں آیا ہے کہ ہنڈیا الٹا کر کے منڈیر پر رکھ دی جاتی ہے، گاڑی پر جوتا لٹکا دیا جاتا ہے تاکہ مکان یا گاڑی نظر بد سے محفوظ رہے، گویا کالی ہنڈیا اور جوتا نقصان سے بچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر جوتا گاڑی کے ساتھ لٹکا دیا جائے تو وہ تو نظر بد سے بچا سکتا ہے جیسے ہم سوچتے ہیں، تو پاؤں میں جوتا ہونے کے باوجود نظر کیوں لگ جاتی ہے؟ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ ہاتھ پاؤں میں لوہے کے کڑے، رنگ برنگے دھاگے اور انگوٹھیاں پہنتے ہیں کہ ان کی وجہ سے آدمی مختلف بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، جنات، شیاطین، جادو، ان کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ ان سب چیزوں کا مطلب کیا ہوا؟ کہ اللہ کے سوا بھی کوئی چیزیں ہیں جو بیماریاں دور کر سکتی ہیں۔
حالانکہ فرمانے باری تعالی ہے، قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضرہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھئے کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو یہ اسے ہٹا سکتے ہیں؟ ناظرین، عقیدہ توحید جس قدر کمزور ہوتا ہے اتنا ہی انسان مخلوقات سے ڈرنے لگ جاتا ہے، تاکہ کوئی بدشگونی لینے والا، کوئی وہم والا انسان ہر چیز سے خوف کھانے لگتا ہے، کیونکہ انسان کا عقیدہ کمزور ہو تو اس کا اعتماد اللہ سے اٹھ جاتا ہے، وہ مخلوقات میں نفع نقصان تلاش کرنے لگتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے مشرکین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہارے نفع و نقصان کے مالک نہیں، اور یہ بھی یاد رکھو کہ جس کا توکل، جس کا بھروسہ صرف رب پر ہوتا ہے، وہ نہ ہی کالے دھاگے کا، نہ ہی کسی کڑے کا، نہ ہی کسی کالی بلی کا، نہ ہی کسی دیگچی کا، نہ ہی کسی جوتے کا، کسی چیز کے سہارے کا اسے ضرورت نہیں ہوتی، وہ تلاش نہیں کرتا، وہ صرف رب پر بھروسہ کرتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جس نے توکل رب پر کیا، کسی اور چیز پر نہیں، تو اللہ فرماتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ، اس کا رب اسے کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔